کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اردو لازمی کلاس 9 اس کا چوتھا سبق رشتہ ناتا، صفحہ نمبر 33 اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، صفحہ نمبر 33 کا، جس کہ آپ کے سامنے موجود بھی ہے۔ آخری لائن میں دیکھیں کہ استاد کا رتبہ بھی باپ کے، تو یہ تھوڑی سی لائن رہ گئی تھی، میں آپ کو اوپر سے مزید دکھا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 33 لائن رہ گئی تھی، استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ دیکھیں اگلے پیج آگے آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 34 باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد والدین، رشتہ داروں اور بزرگوں کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ بچے کے روحانی باپ کو استاد کہا جاتا ہے، اس لیے اسلام میں استاد کا درجہ باپ کے برابر ہے۔ بچے کے ماں باپ اسے جسمانی طور پر اس دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ استاد بچوں کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھیں، بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، جبکہ استاد دنیا میں جو موجود ہے علم وہ اس کو آشنا کراتا ہے، تعلیم دیتا ہے، خاندان اور معاشرے میں مطابقت کے لیے تیار کرتا ہے کہ تاکہ برابر چلے، ماحول کے ساتھ ڈھل کے چلے، اس کی سیرت کو بناتا ہے، نکھارتا ہے، اس کو اچھا کردار، اس کے ساتھ سامنے اچھا کردار لاتا ہے۔ اس لیے استاد کی اہمیت سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ دیکھیں تیسری لائن، ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ یہاں تک کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ دیکھیے گا یہاں پر بھی مولانا محمد حسین آزاد اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کے رشتہ داروں اور بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو ددیال ننیال، یہ بچے کے دادا دادی نانا نانی یہ ہوتے ہیں، اور بچے کے ماں اور باپ سے دو رشتوں کے سلسلے چلتے ہیں۔ باپ کے خاندان کو ددیال اور ماں کے خاندان کو ننیال کہا جاتا ہے۔ یہ باپ اور ماں کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو بچوں کے بھی بزرگ ہوئے، ان کی عزت، احترام، تعظیم بھی لازمی ہے، ضروری ہے، چونکہ ان کا رتبہ، عمر اور عقل ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی زندگی تجربات سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ صحیح، درست اور مضبوط فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان کا بھی حکم ماننا ضروری ہے، وہ ضرور حکم ماننا چاہیے، ان کا مذاق بالکل اڑانا نہیں چاہیے، ان کے کاموں کو کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، ان کی پیروی اور اطاعت میں بچوں کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے گا، چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہے۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کو بھی ناموری اور نیک نامی ملتی ہے، یا ان کی بھی نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی، تمہارا اور ان کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسے تمہارے باپ کا، جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تو تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے، اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسے باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارا دادا کا بیٹا ہے،
اور تمہارے باپ کا بھائی ہے۔ ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی مولانا محمد حسین آزاد ماں باپ، رشتہ داروں اور بزرگوں کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ چچا چچی کے رشتے کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ چچا اور چچی والدین کی جگہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تمہارا باپ جس کی اولاد ہے وہ بھی اس کی اولاد ہوتے ہیں۔ بچے جتنے اچھے کام کر لیں، کتنا ہی بڑا نام پیدا کر لیں، یہ اپنے ساتھ ماں باپ اور چچا اور چچی کا نام بھی روشن کرتے ہیں، اور اگر بچے برے کاموں میں ملوث ہو گئے تو ماں باپ اور چچا اور چچی بھی بدنام ہوں گے۔ اگر کسی کے بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو سرپرست چچا ہی ہوگا۔ تمہارے لیے اس کا خون بھی ایسا ہی جوش مارے گا جیسا باپ کا خون جوش مارتا ہے۔ اس لیے چچا اور چچی کی عزت تعظیم بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی چچا عمر میں چھوٹا ہو تب بھی اس کی عزت اور تعظیم ضروری ہے۔ اگر ایک سے زیادہ چچا ہیں تو ان میں بڑے چھوٹے کا فرق کرتے ہوئے عزت احترام میں کسی طرح کی کمی نہیں کرنی چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پھر بناتے ہیں اگلی ویڈیو۔